بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بورڈ نیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسے تباہ کن واقعے کے بارے میں ایک خصوصی رپورٹ لے کر آئے ہیں جس نے پوری دنیا کو صدمے سے دوچار کر دیا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، جو ایک ممتاز رہنما تھے، مشرق وسطیٰ میں ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں المناک طور پر انتقال کر گئے۔ آئیے اس دل دہلا دینے والے واقعے کی تفصیلات دیکھیں اور ایران اور دنیا کے لیے اس کے اثرات کا جائزہ لیں۔ 20 مئی 2024 کو ایک ہیلی کاپٹر جس میں صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور دیگر اعلیٰ حکام سوار تھے، ایران کے مشرقی آذربائیجان صوبے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق تقریباً 10:30 پر پیش آیا، جس میں تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ صدر رئیسی صرف 63 سال کی عمر میں تھے اور ان کی بے وقت موت نے پوری دنیا کو سوگوار کر دیا۔ ناظرین، صدر رئیسی ایک بہت بڑے قدامت پرست اور روایتی سیاستدان تھے جو 2021 میں اقتدار میں آئے، ایران کے 8ویں صدر بنے۔ عدلیہ اور مذہبی اشرافیہ میں مضبوط پس منظر کے ساتھ انہیں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا فطری جانشین سمجھا جاتا تھا۔ صدر رئیسی نے ایران کے جوہری پروگرام میں ہونے والی اہم پیش رفت کی نگرانی کی، جس میں یورینیم کی افزودگی کو ہتھیاروں کے درجے تک پہنچانا، خاص طور پر امریکہ اور یورپ کے حوالے سے ایران کی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرنا۔ تاہم صدر رئیسی کی میراث تنازعات کی زد میں رہی۔ وہ 1988 میں ہزاروں سیاسی قیدیوں کو اجتماعی پھانسی دینے میں ایک اہم شخصیت تھے اور ان کے دور صدارت کو بڑے پیمانے پر مظاہروں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا۔ بین الاقوامی برادری نے طویل عرصے سے تنقید کا سلسلہ جاری رکھا۔ رئیسی کی قیادت میں ایران کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کا اور اس کے نتیجے میں ان کی حکومت کو متعدد پابندیوں کو اور سفارتی تنہائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ عالمی برادری نے اس خبر پر فوری رد عمل کا اظہار کیا۔ دنیا بھر کے رہنماؤں بشمول پاکستان نے ایران کے عوام کے ساتھ تعزیت کی۔ امریکہ، یورپی یونین اور پڑوسی ممالک نے صدر رئیسی کے نقصان پر اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ علاقائی اور عالمی سیاست میں ان کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، جب ایران اپنے لیڈر کی موت کے سوگ میں مبتلا ہے، ملک کے جوہری پروگرام کے مستقبل، مغرب کے ساتھ اس کے تعلقات اور خطے میں سیاسی عدم استحکام کے امکانات کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ناظرین، جب کہ ایران اس غیر یقینی دور سے گزر رہا ہے، توجہ صدر رئیسی کے ممکنہ جانشینوں کی طرف لامحالہ جاتی ہے۔ وقتی طور پر محمد مخبر، جو ایک عامیانہ پروفائل کے مالک ہیں، ان کو ایران کا صدارت کا منصب جو ہے وہ سونپ دیا گیا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ایک عبوری صدر کے تقرر اور ملک کے سیاسی مستقبل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں۔ ملک کے سیاسی منظرنامے کے ساتھ بہاؤ میں ایک بات یقینی ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کی میراث آنے والے سالوں تک یاد رکھی جائے گی۔ ناظرین، صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر کے حادثے میں موت اور ان کی شہادت کے ارد گرد کے حالات، قتل یا حادثے کے امکانات کے بارے میں بہت سارے سوال اٹھاتے ہیں۔ اگرچہ حکام نے حادثے کی وجہ تکنیکی بتائی، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی سازش ہے جس کے نتیجے میں رئیسی کو راستے سے ہٹایا گیا۔ صدر رئیسی کی متنازع پالیسیوں اور اقتدار کے پیش نظر انہیں ممکنہ طور پر ایران کے اندر اور باہر طاقتور دشمن کا سامنا تھا۔ قتل کے امکان کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن حادثے کی وجہ کا تعین اور قیاس آرائیوں پر قابو پانے کے لیے ان چیزوں کی تحقیقات کرنا بہت ضروری ہے۔
صدر ابراہیم رئیسی کے قتل میں ان کے متنازع پالیسیوں اور اقدامات کے پیش نظر کئی ادارے اور افراد ممکنہ طور پر ملوث ہو سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اپوزیشن گروپس کی بات کریں تو ایرانی اپوزیشن گروپس جیسے کہ مجاہدین خلق یا عوامی مجاہدین آف ایران نے رئیسی کو اپنے مقاصد میں ایک اہم رکاوٹ کے طور پر دیکھا اور اسے ختم کرنے کی کوشش کی۔ نمبر 2 پر غیر ملکی طاقتوں کی بات کریں تو رئیسی کی قیادت میں ایران کے ساتھ کشیدہ تعلقات رکھنے والے ریاستہائے متحدہ امریکہ اور اسرائیل جیسی ممالک کے شاید ان کی برطرفی کے مقاصد تھے۔ نمبر 3 پر اندرونی سیاسی حریف۔ ناظرین، اندرونی سیاسی حریف جو تھے ایران کی سیاسی اسٹیبلشمنٹ کے اندر دھڑے، جو ممکنہ طور پر سابق صدر حسن روحانی یا دیگر اصلاح پسند شخصیات سے منسلک ہیں، رئیسی کو اپنے اثر و رسوخ کے لیے خطرے کے طور پر دیکھ سکتے تھے اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ نمبر 4 پر مذہبی یا عسکری دھڑے۔ سخت گیر مذہبی گروہ یا فوجی کمانڈر جو رئیسی کی پالیسیوں سے متفق نہیں تھے یا ان کے اقتدار کے استحکام سے خطرہ محسوس کرتے تھے، وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5 پر انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں۔ ایران یا غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیاں جیسے CIA اور موساد وغیرہ کی انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ رئیس کے قتل میں کردار ادا کر سکتی تھیں، لیکن ناظرین تحقیقات ایک دفعہ پھر سے کہہ رہا ہوں کہ کرنا بہت ضروری ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی کے المناک انتقال پر آج کی خصوصی رپورٹ کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید گہرائی سے تجزیہ کرنے اور دنیا بھر کی خبروں کے لیے اگلی بار بولڈ نیوز اور ہمارے ساتھ ضرور شامل رہیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.